یہ وہ دن ہے کہ جو 1400 سال سے مسلمانوں کو ایک عظیم واقعے، عظیم قربانی کی یاد دلایا کرتے ہیں۔ وہ عظیم قربانی جو خانوادہ اہل بیت نے میدان کربلا میں پیش کی، نہ اپنی جان کی فکر کی، نہ اپنے کنبے کو دیکھا، بلکہ جو کچھ انہوں نے جمع کیا تھا، جو کچھ ان کا ماحصل تھا، وہ سب دین کے لیے تھا، اور انہوں نے سب کچھ دین کے لیے لوٹا دیا۔ اور یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ قربانی ان کا شعار ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ علی رضی اللہ عنہ، آپ کو مسجد میں ضرب لگتی ہے اور آپ شہید ہوتے ہیں۔ آپ کے بڑے شہزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو زہر دے دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن کے شہزادے حضرت امام قاسم یہ بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں کربلا میں۔ حضرت امام حسین حضرت علی کے ایک چھوٹے بیٹے، اور پھر امام حسین کے اپنے 2 بیٹے حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، یہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، اعلاء کلمہ حق کے لیے، باطل کے آگے ڈٹ جاتے ہیں، اور بالآخر رہتی دنیا تک کے لیے یزیدی فکر اور یزیدی سوچ کو وہ غزل پہنچاتے ہیں کہ ہر دور کا یزید پیغام حسینیت اور فکر حسینیت رکھنے والوں سے تھر تھر کانپتا رہے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں جس صبر و استقامت کے ساتھ، حوصلے و ولولے کے ساتھ، پائے استقامت کے ساتھ، غیر متزلزل قدموں کے ساتھ ڈٹے رہے، اور قربان جائیے ان کے ساتھ ان کے رفقا بھی وابستہ رہے، کہ جب شب عاشور تھی، یہ 9 محرم کا دن گزار کر 10ویں کی رات آئی، یعنی 10ویں شب لگی، امام نے یقین کر لیا تھا کہ یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، اور اس مارکے میں جان کی بازی لگانی پڑے گی، اور آپ یہ بھی فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم یہاں آئے تو ہیں، اب یہاں سے کامیاب ہوئے بغیر نہیں جانا، یہاں سے ناکام نہیں لوٹنا، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا۔ جب شب عاشور آئی، امام نے اپنے رفقا کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ لوگ میری جان کے پیاسے ہیں، آپ لوگوں سے ان کا کیا جھگڑا؟ یقیناً آپ میں سے کوئی بھی لڑنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، نہ ہم لڑنے کے ارادے سے آئے تھے، کیونکہ جو لڑنے کے لیے آتے ہیں وہ ساتھ میں خواتین کو، بچوں کو نہیں لایا کرتے، تو پیچھے گھر میں آپ کے معاملات ہیں، نہ اس دور میں کوئی کمیونیکیشن کا سسٹم تھا کہ پیچھے بتایا جائے اب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہم جا رہے ہیں، ایسا تو کچھ معاملہ نہیں ہوا۔ 10 طرح کے دنیاوی کاموں میں آپ لوگوں کا ذہن الجھا ہوا ہو سکتا ہے، 10 طرح کے معاملات وہی کہ جو آپ نے نپٹانے ہیں، تو میں حسین آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ لوگ چلے جائیں، اور اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ وہ میری موجودگی میں جائے اور اسے حیا آئے، ہم چراغ بجھا دیتے ہیں، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے۔
قربان جائیے، چراغ بجھانے کی باتیں آئیں تو وہ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کے چراغ نہیں الاؤ روشن تھے، وہ عرض کرنے لگے حسین ہمارے لیے دنیا کے لاکھ کام ہو، ہمارے لیے دنیا کے 1000 جھمیلے ہوں، لیکن اے حسین آپ کی زندگی اور آپ کے نام پر کٹ مرنے سے بڑھ کر، آپ کے نانا جان کی دین کی سربلندی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی کام عزیز نہیں، کوئی کام مقدم نہیں۔ ہمارے وجود کی توانائیاں، ہمارے سروں پر عزت کے تاج، یہ سب آپ کے نانا جان کی دین ہے، سب آپ کے نانا جان کے دین کی عطا ہے۔ اے حسین ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں آپ اور آپ کا کنبہ تو اس دشت و بیابان میں، اس کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر ہو، اور آپ کے ساتھ آنے والے اور محبت کا دم بھرنے والے آپ کے ساتھ بے وفائی کر جائیں۔ اے حسین دنیا ہمیں منافق کہے کہ جب تک آسانیاں تھی حسین کے ساتھ تھے، جب کڑا وقت آیا حسین کو چھوڑ گئے۔ نانا حسین ہم تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں نہ چھوڑیے گا، نہ یہاں چھوڑے، ہمیں قبول کر لیں۔ اور ہے حسین ہم تو کیا گر اولادیں بھی ہوتی سب کو آپ کے سر کا صدقہ بنا کر اس دشت و بیابان، اس کربلا میں لٹا دیتے۔ حسین کرے تو کیا کرے، یہ ایک جان ہے، اسے قبول کر لیں، یہاں بھی قبول کر لیں، اور جب ہم حشر میں جمع ہوں تو وہاں پر بھی کہہ دیجئے گا کہ یہ میرے ہیں۔ حسین ہمیں قبول کر لیں، ہم جانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو آپ کے ہیں، بس آپ ہمیں قبول کیجئے۔ جب امام پاک نے ان کی اس صبر کو، ان کی استقامت کو، حوصلے کو دیکھا تو فرمایا جو اللہ کی مرضی۔ اس پہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے۔ آج ہم دین کا دم بھرتے ہیں، لیکن دین کی راہ میں کتنی تکالیف برداشت کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں۔ آج ہمارا حال بعض مواقع پر کوفیوں والا ہو جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو وہ خوف اور زندگی بچانے کے چکر میں چھوڑ گئے، اور کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے رفقا سے منہ موڑ گئے۔ لیکن یہ کوفیوں والا کردار پھر زندگی میں برکت نہیں رہنے دیتا۔ یاد رکھیے خدمت دین یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ لیکن قربان جائیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، مسلمان سے بھی ملتا ہے تو اللہ کے لیے ملتا ہے، وہ اگر سے نہ ملے اللہ کے لیے، بندہ خود یہ کام کر رہا ہو، وہ پھول پیش کر رہا ہے، سامنے والا کانٹے دے رہا ہے، وہ اس کو مخملی تکیہ پیش کرے، وہ کانٹوں کا جھاڑ پیش کرے، کوئی بات نہیں، تم اپنا کام کرتے رہو، تم مخملی گدیلے بچھانے سے پیچھے نہ ہٹو، تم راہوں میں پھول ڈالنے سے قدم پیچھے نہ ہٹاؤ، سامنے والے نے کانٹے ہی ڈالنے ہیں کیونکہ اس کے مقدر میں یہ ہے، کیونکہ اس کے پلے میں یہ ہے، لیکن ہوگا یہ وہ رب قدیر ان کانٹوں میں بھی تمہارے لیے مزہ رکھ دے گا، ان کانٹوں میں بھی تمہارے لیے لطف رکھ دے گا، ان کانٹوں میں بھی تمہارے لیے سرور رکھ دے گا۔ اور وہ لطف و سرور و مزہ کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ اپنے دل میں ایمان کی لذت کو پاتا ہے، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، اب دنیا کچھ بھی کہتی رہے، میں نے تو اللہ کے لیے محنت کی تھی، دنیا والوں کا اب جو منشا، جو مراد، جو ذہن ہے۔ بلکہ جب دنیا والے تکلیف دیتے ہیں اور خلق سے تکلیف ملتی ہے، وہ اپنے رب کے اور قریب ہو جاتا ہے، مولا یہ مجھے اپنا نہیں سمجھتے، تو مجھے اپنا بنا لے۔ جب درد بڑھتا ہے اس کے لیے تو وہ درد ہی دوا بن جایا کرتا ہے، جب اس کے لیے درد بڑھتا ہے تو وہ درد ہی دوا بن جایا کرتا ہے، جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ بات سننے سے سمجھ نہیں آتی،
یہ پریکٹیکل سے سمجھ میں آتی ہے، یہ جھیلنے سے سمجھ میں آتی ہے، یہ میدان عمل میں آنے سے سمجھ آتی ہے۔ کوئی دریا کے کنارے کھڑا ہو اور اس کو بتایا جائے تیراکی کے لیے بازوؤں کا اتنا زور لگتا ہے اور جسم کو اتنی لچک دینا پڑتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک وہ خود عین دریا، درمیان دریا، بیچ دریا نہ آ جائے۔ کنارے پہ کھڑے ہو کر لاکھ بتا دیا جائے، عقل و فہم کامل طور پہ قبول نہیں کر سکتے، وہ احساس نہیں آ سکتا۔ لیکن جب درمیانے دریا آئیں گے، بلکہ ابتدائی دریا میں ہی ہوں، تو پہلے ہی موجیں اور ابتدائی تھپیڑے ہی بہت کچھ احساس دلا دیں گے۔ تو بہرحال یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو مقام فنائیت پر فائز تھے، جسے کہتے ہیں فنا فی اللہ، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اس کی صفات کے مشاہدے کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دینا۔ جب بندہ کسی بندے کی ذات میں فنا ہو جائے، جسے فنا فی الشیخ کہہ دیا جاتا ہے، تو اس وقت حال یہ ہوتا ہے کہ نمک وہ کھاتا ہے، ذائقہ اس کو آتا ہے۔ یہ کسی خلق کے لیے فنا ہونا ہے، مخلوق کے لیے فنا ہونا ہے، اور یہ بھی بولنے سے سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ بھی وہ جانے کہ جس نے شہد کو چکھا ہو، بتانے سے نہیں آ سکتا۔ لیکن اس درجے والے دنیا میں بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت شاذ ہے، وہ تو بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ بہرحال بے وفائی نہ ہوئی، جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے بے وفائی کی۔ آج تھوڑا ہم اپنا مشاہدہ کرتے ہوئے گزرے اس روایت کے تناظر میں، دین کے لیے قربانی کی بات ہو، دین کے لیے کھڑے رہنے کا موقع ہو، دین کے لیے اپنا وقت دینے کا معاملہ ہو، دین کے لیے مال کی قربانی کی بات ہو، تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ دین کے لیے کچھ دینا ہو تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ معذرت کے ساتھ بعض اوقات دیندار، سب نہیں، ایک طبقہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ ترغیب دیتا ہے اللہ کے لیے دو، دین کے لیے خدمت کرو، اور خود کیا کرتا ہے؟ ترغیب دلانے کے لیے، ترغیب قبول کرنے کے لیے نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم کچھ بولو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سناؤ۔ کس کو؟ جب تک تیرے من کا نہ پھرا، جب تک یہ گندا آئینہ صاف نہ ہوا، تو اس میں کون اپنا چہرہ دیکھے گا؟ قرآن بھی کہتا ہے لما تقول ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ باتیں جس کو تم خود نہیں کرتے؟ خود میدان عمل میں آنا ہے، خود صاحب حال بننا ہے۔ یہ پیغام حسینیت اور آپ کے رفقا کا پیغام تھا وہاں۔ اور پھر اس سے آگے بڑھے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو وہاں بنیادی ترین پیغام تھا آپ کا، وہ تھا دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا عزم۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ بالخصوص اہل السنہ والجماعت، ہم ان سے ہی مخاطب ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، ایام محرم آتے ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتے ہیں؟ لنگر، نظر و نیاز، بس۔ اور یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ نام الفت پر، نام محبت پر، نام عقیدت پر۔ ہمیں اس پر فخر ہے، ہمارے حصے میں آئی۔ ہمیں اہل بیت سے عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، الفت بھی ہے، اس لیے ہم اپنا مال لگاتے ہیں، اور جو کچھ پیش کرتے ہیں کہتے ہیں ہماری طرف سے نذرانہ ہے، نیاز ہے ان کے لیے۔ یہ ہماری محبت اور الفت ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ دو چیزیں، یہ ہمارا اظہار محبت ہے، اور ایک ان کا مطالبہ ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، جب الفت ہو جائے نا تو ایک بندہ خود کرتا ہے تو بہت کچھ کرتا ہے، جب خود کرتا ہے تو بہت کچھ کرتا ہے، اور جس سے الفت ہو اگر وہ مطالبہ کرے تو پھر بہت کچھ نہیں کرتا، پھر سب کچھ کرتا ہے، پھر جو کہا ہے وہ کر گزرتا ہے، پھر چونکے اور چنانچے نہیں ہوتے۔ یہ ہے محبت اور الفت۔ ہمیں عقیدت ہے، الفت ہے، سب ہے، لیکن ہم نے اس کا درست سبق ہی نہیں پڑھا، اس لیے کہ ہمارے ہاں پڑھایا تو جا رہا ہے لیکن بہت زیادہ پڑھانے والے نہیں ہیں۔ پڑھنے والے تو ہیں
لیکن بہت بڑی تعداد میں پڑھنے والے نہیں ہیں. بہت لے دے کر ہوتا ہے تو جمعے میں آ جاتے ہیں. اس وقت بھی جب مولوی صاحب آخری وقت میں اللہ اکبر جمعے کی نماز کے لیے تکبیر لگا رہے ہوتے ہیں، یعنی جب کتابیں بند کر کے بستے میں رکھ دی جاتی ہیں تو اس وقت ہم آتے ہیں پڑھنے کے لیے. وہ پڑھنے کا کون سا ٹائم ہے؟ وہ تو کتاب بند ہو چکی. اسی طرح زندگی گزر گئی، 50 سال، کسی کے 30 سال، کسی کے 20 سال. تو سب سے آخری وقت میں کہ جب رجسٹر کے اندر پڑھنے والوں کے نام ختم ہو چکے اور پڑھنے والوں کے لیے بنایا گیا رجسٹر ہی بند ہو چکا، اس وقت ہماری حاضری لگی. نہ رجسٹر میں نہ کوئی سبق پڑھا. اب ہم نے کہا کہ ہمیں الفت ہے. کس طرح؟ محبت ہے، عقیدت ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے. یہ حاضری کی برکت ہے کہ یہ سب کچھ ہے. آ گئے آخری وقت میں، اس کی برکت سے مل گیا. لیکن اب اپنے انداز سے ہم نے کیا. ایک ہے ان کا مطالبہ جس سے محبت اور الفت اور عقیدت ہے. ہمارا اظہار مال خرچ کرنے تک ہے. شربت بنا لو. یہی وجہ ہے کراچی میں اس دن دودھ شارٹ ہو جاتا ہے. دودھ کے نام پر جو ٹی وائٹنر آتے ہیں ان کو ڈال ڈال کے بھی لوگ شربت بنا رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کی عقیدت ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا اور لذیذ اور ذائقے دار شربت بنے. ایک مٹھی کی جگہ 2 مٹھیاں ڈال دی جائیں اہل بیت کے نام پر. ایک گلاس کی جگہ 10 گلاس بنائے جائیں اہل بیت کے. جتنی طاقت اور وسعت ہے محنت کرتے ہیں، لوگوں کو پلاتے ہیں، پیتے ہیں. کسی کو اللہ نے اور توفیق دی، وہ کھانا بناتا ہے، طعام بناتا ہے. بریانی کی دیگیں بن رہی ہیں، قورمے کی دیگیں بن رہی ہیں، زردہ پلاؤ بن رہا ہے، کھا بھی رہے ہیں، تقسیم بھی کر رہا ہے. کس کے نام پر؟ اہل بیت کے نام پر. بھائی یہ کیا ہے؟ یہ تو محبت ہے. کوئی کھچڑا بنا رہا ہے، کسی کو توفیق ملی ہے، کوئی 1 بنا رہا ہے، کوئی 100 بنا رہا ہے، کوئی 5 بنا رہا ہے، کوئی 50 بنا رہا ہے. بھائی کیا ہے؟ یہ محبت ہے. کیا ہے؟ یہ عقیدت کا اظہار ہے. کیا ہے؟ یہ الفت ہے. الفت کے نام پہ تو کر رہے ہیں. کتنے سال ہو گئے بھائی آپ کو؟ 50 سال سے ہماری یہ شربت بن رہا ہے. مقدار بڑی ہے، کبھی ہم نے کم نہیں کی. اتنا لنگر بن رہا ہے، بڑا ہی ہے، کم نہیں ہوا. بہت اچھی بات ہے، مرحبا. الفت ہے، اظہار ہے. تو ایک طرف تو یہ ہمارا اظہار ہے. تو ہم نے آپ کو عرض کیا کہ جو الفت کا اظہار کرتا ہے اور اپنی الفت میں کرتا ہے تو بہت کچھ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بولیے کیا کرتا ہے؟ بہت کچھ کرتا ہے. لہٰذا بہت کچھ کرتے ہیں. گھروں میں مائیں محنتیں کر رہی ہیں، بہنیں بیٹیاں محنتیں کر رہی ہیں، اہل بیت کے لیے ہم نیاز تیار کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، وقت دے رہی ہیں، محنت صرف ہو رہی ہے. مرد حضرات پیسے کما کے لا رہے ہیں، وہ لگا رہے ہیں، اچھی بات ہے. محنت کی انہوں نے، ان کی محنت بھی لگ رہی ہے، مال بھی لگ رہا ہے. لیکن ہم نے الفت کے نام پر کیا، بہت کچھ کیا. الفت کے نام پر کیا، بہت کچھ کیا. لیکن جس سے الفت ہے ان کا مطالبہ کچھ اور ہے. ان کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ جب میدان کربلا کے اندر آخری وقت آتا ہے تو سر سجدے میں رکھتے ہیں اور ان کے تن سے سر کو اس وقت جدا کیا جاتا ہے جب حالت سجدہ میں ہیں، امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ حسین نے اس وقت میں بھی اور اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی. اپنے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا اہتمام اس طرح بھی کیا اور دیکھو اس طرح بھی کیا، اور تمہیں پیغام بھی دے کر جا رہا ہے کہ میرے نانا کے امتیوں، میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو نہ بھولنا، نماز کو قائم رکھنا. یہ ان کا مطالبہ ہے. یہ کیا ہے؟ مطالبہ ہے. ہم نے الفت میں بہت کچھ کیا. جن سے الفت تھی ان کا مطالبہ یہ ہے، نماز. جب مطالبہ ہو جائے تو بندہ بہت کچھ نہیں سب کچھ کر گزرتا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں نماز پڑھو. آج ہماری یہ کتنی بڑی تعداد ہے جو بالخصوص محرم پہ نیاز ہی تقسیم کر رہی ہے لیکن مسجد میں نہیں ہوتی ہے. مسجد ویران ہوتی ہے ہماری. 10 محرم کو
ظہر سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، رات گئے تک چلتا رہتا ہے، مسجدیں ویران ہوتی ہیں، بازار آباد ہوتا ہے، تفریح گاہیں آباد ہوتی ہیں. وہ مطالبہ الگ کر رہے ہیں. عصر عاشور آتی ہے، ہنگامہ عاشور برپا ہوتا ہے، اور وہ وقت آتا ہے کہ جب خیمہ حسینی کے اندر وہ ہلچل مچتی ہے کہ اب ان کے ساتھ آنے والے محارم میں سے سید سجاد کے علاوہ کوئی نہ بچا. سب نے اپنا آپ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور یہ پیغام دیتے ہوئے گئے اور یہ مطالبہ کرتے ہوئے گئے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. آج ان کی الفت کے نام پر ہم نے ہزاروں نہیں لاکھوں کے لنگر کھلا دیے، اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے لاکھوں نہیں کروڑوں کے کھلائیں گے اگر اللہ توفیق دے. لیکن مطالبے پر توجہ ضرور رہے گی. اگر مطالبہ پورا نہ کیا تو پھر محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہیں، پھر الفت و عقیدت کے دعوے میں کھرے نہیں ہیں، پھر تو بڑا ہی کھوٹا مال ہے، پھر تو بہت ہی کھوٹا مال ہے. عقیدت کہاں گئی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محرم آئے ان کی قربانی کو یاد کر کے اگر نمازوں میں سستی ہے تو وہ سستی چستی میں بدل جائے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ 10 محرم یوم عاشور ہم اہل سنہ والجماعت کے جو حالات ہیں آپ دیکھیں، کیونکہ ہم تو آئے اس وقت سبق پڑھنے جب چھٹی ہو گئی تھی، کتاب بند ہو گئی تھی، تو ہم نے اپنی مرضی سے اندازہ لگایا اچھا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور چلے گئے. لہٰذا 10 محرم کو نئے کپڑے پہنتے ہیں، خواتین میک اپ لالی سرخی پاؤڈر لگاتے ہیں، نئے کپڑے زرق برق لباس، اور پھر بازاروں میں تفریح گاہوں میں نکل جاتے ہیں. کہاں جا رہا ہے؟ میلہ دیکھنے. نوجوان گروپ ہی گروپ، بھائی سب نے ایک ہی رنگ کے کپڑے پہننا ہے، پیٹنے والوں کے رنگ کے کپڑے پہننا ہے. مغرب تک اپنی تفریح گاہوں کے اندر مزے اڑانا ہے، خود بھی مزے کرنے ہیں، دوسروں کو بھی تفریح کروانی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر مخصوص مقامات پر پہنچنا ہے. وہاں کا لنگر بڑا اچھا ہوتا ہے. کیا کھانے جا رہا ہے؟ لنگر. تف ہے تم پر. ان مقامات پر جہاں بیٹھ کر صحابہ کرام کو کنایتاً اور اشارتاً معاذ اللہ مغلظات بکے جائیں، ان کو گالیاں دی جائیں، اہل بیت کی عزتوں کے نام پر اور محبت کے نام پر تماشے کیے جائیں. تم تماشا سن کر، تم گالیاں سن کر ان جگہوں پہ بیٹھ کر صرف کھانے کے لیے، چاٹنے کے لیے ان مقامات پر جاؤ، اور پھر بعد میں کہو ہم محب اہل بیت بھی ہیں، ہم محب صحابہ بھی ہیں. ارے بتاؤ اس سے بڑھ کر غداری، اس سے بڑھ کر بے وفائی اور کس چیز کا نام ہے؟ ارے حسین تو وہ ہے، گھرانہ ان کا وہ ہے، ان کے نام پر تم 10 محرم کو اپنے گھر پر بیٹھے رہو، تم اپنے مکانوں میں گھر رکے رہو. یہ وہ لجبال نسل ہے، یہ وہ ادا کرنے والا گھرانہ ہے. حسین کے نام پر تم تمنا کرو تمہارے گھر میں نیاز پہنچے گی. تم تماشوں کے نام پر، تم دشنام درازیاں سننے کے بعد جس کو کوئی دیکھنا گوارا نہ کرے اس کو چاٹ کر آتے ہو، اس کو کھا کر آتے ہو، چار میں تعریفی کلمات کہتے ہو، لنگر بڑے مزے کا تھا. ہائے افسوس تیرا ایمان کھانا تھا، ہائے افسوس تیری عقیدت اس پیٹ کے دوزخ کو بھرنا تھی. اور اپنے آپ کو محب اہل بیت تو کس منہ سے کہتا ہے؟ حسینیت کے نام پر 10 محرم کو نئے نئے لباس پہن کر تفریح گاہوں میں جاؤ، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے کے نکلو، یا جن کی نکلی ہیں ان کو چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر دیکھو، یہ اس کے گھر کی، یہ اس کے گھر کی، یہ وہاں کی، یہ وہاں کی. اور پھر اس کے بعد کہو کہ ہم تو غم حسین میں ہیں. اس کے بعد کہو ہمیں تو بڑی عقیدت ہے، ہم نے 2 دیگی بانٹی تھی. خدا را یہ غفلت کے چولے اتار کر پھینک دو، خدا را غفلت کی یہ چادریں چاک کر دو، ورنہ کل میدان معاشر کے اندر حسین کی بارگاہ میں کس منہ سے حاضر ہوگے،
اے حسین ہم نے تمہارے نام پر تفریح کی تھی، حسین ہم نے آپ کے نام پر تماشے لگائے تھے، حسین ہم نے آپ کے نام پر 2 نمبریاں کی تھیں، حسین ہم نے آپ کا نام لے کر حرام کاریاں کی تھی، خدا کیسے بخشے گا؟ ارے اگر تم اپنے نام پر اپنی نفسانیت کی آگ کو بجھاؤ وہ بھی حرام ہے، لیکن حسینیت کے نام پر اگر یہ دھوکے بازی کرو تو بہت ہی گندا کام ہے۔ آج ہماری یہاں کیا یہ معاملات نہیں ہیں؟ ہم خود نکلتے ہیں، جو نکل رہے ہیں ان کے پروموٹر یا سپورٹر نہیں بن جاتے، ان تماشا گاہوں کو ہم تعداد میں بڑھاتے نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ کوئی ڈھول بجاتے ہوئے نکل رہا ہے، کوئی گانے بازے لے کر نکل رہا ہے، کوئی کس انداز میں، کوئی کس انداز میں۔ ہے وہ وقت جب خیمہ حسینی کو آگ لگائی جا رہی تھی، اس وقت ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ شیطان کے من میں لگی ہوئی آگ بجھ رہی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے ہم اس کے اوپر برف کا ٹھنڈا پانی ڈال رہے ہوتے ہیں، شیطان بڑے سکون میں ہوتا ہے۔ یزید کو تو حسین نے ہرا دیا، لیکن آج دیکھو ان کو جو حسین کا نام لیتے ہیں لیکن کام یزید والے کر رہے ہیں۔ اس کے لشکر کے اندر رات کو ڈھول باجے تاشے تھے، آج یہ 10 محرم کو بجا رہے ہیں۔ اور بالخصوص بہنیں بھی آئی ہوں گی جمعہ میں، آپ بھی ہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں اگر ہم سے اس طرح کے معاملات ہو گئے، خدا را توبہ کر لیجئے، خود بھی رکیے، دوسروں کو بھی ذہن دیجئے، یہ معاملات نہیں کرنے۔ بے ادبی اگر نہ سمجھو تو کچھ نہیں، اور اگر سمجھو تو یہی سب کچھ ہے۔ شیطان نے بے ادبی ہی تو کی تھی، کہا اللہ میں تو آدم کو سجدہ نہیں کرتا، یہ خاک سے اور میں آگ سے، اس خاک کے آگے جھکوں گا، میں اس کا ادب نہیں کر سکتا، اللہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ کہاں لے گئے اس کی بے ادبی سے؟ سوچو تو بے ادبی کچھ نہیں، اور سمجھو تو بے ادبی ہی سب کچھ ہے۔ اللہ ہمیں بے ادبی اور بے ادبوں سے بچائے، اللہ ہمیں با ادبوں میں رکھے۔ اب 10 محرم کو کرنا کیا ہے؟ چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں آپ کو گزارش کروں گا آج رات شب عاشور جس مقام پر آپ موجود ہیں، انشاءاللہ یہاں پر تیسری محفل ہے، تیسرا دن ہے اجتماع کا، رات 9 بجے